میں جاوید بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ کس طرح سے کو پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا نیکیاں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں تو ان کا ثواب کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ ان کا کوئی اسلامک فارمولہ ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ We love Madani Channel. We love Madani Channel. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے کہ میری نیکی ناقص ہے صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرما لے گا۔ فرمائے گا۔ ٹھیک، اب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ صحیح، جیسے دعا کے بارے میں بھی دعا کر کے یہ سمجھے کہ یار قبول نہیں ہونی تو اس کی ہوتی بھی نہیں، اللہ، اور دعا کر کے یہ ہو کہ نہیں ہوگی قبول تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی فرما لیتا ہے۔ صحیح، دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کا پہلو دونوں ہی رکھیں، دونوں رکھے، ڈر اور امید دونوں رکھے۔ امید اس بات کی کہ نیکی قبول ہو جائے گی، صحیح، ڈر اس بات کا کہ جیسی میں نے کی ہے ویسی تو ہوتی نہیں ہے، صحیح، نیکی ویسی نہیں ہوتی۔ یہ جو پہلو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ مومن خوف اور ڈر کے درمیان ہوتا ہے، صحیح، نہ وہ ایسا ڈرتا ہے کہ قبولیت کی امید ہی ختم کر دیتا نا ہے امید مایوس اور ہونا، نہ وہ ایسا مایوس ہوتا ہے کہ نہ وہ ایسا جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہوتا، صحیح، ایسا نہیں۔ دیکھیں اس کے معلوم ہونے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ غیب کا معاملہ ہے ٹھیک ہے، کہ ہم اس پر کنفرم نہیں کر سکتے اور ہم یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے کہ ہماری نیکی قبول ہو ہی گئی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دے۔ صحیح، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی سبحان اللہ، قرآن پاک میں، یعنی انہوں نے وہ غلام آزاد کیے اور غلام خریدے مہنگے اور آزاد کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ یار کوئی ہوگا ان کا کوئی انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو اس لیے غلام آزاد کر رہے ہیں، یا ان کو آئندہ ہوگا کہ چلو کبھی کام یہ بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ وہ ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کیا بات، ان کا جو خرچ کرنا ہے صدیق اکبر کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو اب یہاں ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، یا حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال میں نے تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی، سبحان اللہ، جس کا مطلب کہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، تو عرض کی کہ حضور ایسا تو کوئی عمل نہیں، ہاں یہ ہے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں، جب کر لیتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب ان کا یہ عمل تھا قبول ہو گیا، سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ بے شک، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور صحابیہ تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایک صحابی تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ان کا محل دیکھا، یہ بھی ہے، اور اس طرح کی کثیر احادیث۔ تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دے یہ غیب کا معاملہ قبولیت کا، اور اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ان کو عطا فرمایا غیب کا علم، تو وہ غیب کی خبر دے دیں تو اس پر آمنا و صدقنا، بے شک، ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے کے اندر یہ کہ ہم نے کوئی نیکی کی اب قبول ہے یا نہیں، اس پر وہ خوف و رجا کا معاملہ ایک۔ دوسرا یہ بزرگوں نے ایک نشانی بیان کی ہے، ماشاء اللہ، وہ فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دوبارہ بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قبول کر لی۔ اچھا، We love Madani Channel. We love Madani Channel. We love Madani Channel. We love Madani Channel.